الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأيدي سفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ میں مشت جنگوی شہید یونٹ کے زیر اہتمام کاتب وحی کانفرنس کے عنوان سے معنون اس بابرکت اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، مجھے کسی اور پروگرام میں بھی شرکت کے لیے جانا ہے۔ آپ حضرات بھی کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں، بالخصوص شاہین اہل سنت حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب، حضرت مولانا عزت مآب طارق مسعود صاحب، حضرت مولانا شعیب عالم صاحب، اور اسٹیج پر سید السادات سید محی الدین شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو ایک ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوا جس کے تدبر اور حکمت کی مثالیں آج بھی موجود ہیں، جس کے علم اور حلم کی باتیں آج بھی گردش کر رہی ہیں، جس کے کارنامے آج بھی دیکھنے والوں کو دکھ رہے ہیں، جس نے
اسلام کو پروان چڑھایا، جس نے اسلام کو خوب پھیلایا، جس نے اسلامی سرحدوں کو وسیع کیا، جس نے اسلامی فوج کو منظم کیا، جس نے اسلام کے اور ریاست کے مختلف شعبے قائم کیے، جس نے تاریخ کائنات میں تاریخ اسلام کو منظم کیا، جس نے عرب سے عجم کا سفر طے کیا، جس کی حکومت آدھی سے زیادہ دنیا پر قائم ہوئی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کیا، جس کے دور میں حضور علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہوتی نظر آئی، جس نے قسطنطنیہ کے بازار فتح کیے، جس نے روم کو شکست سے دوچار کیا، جس نے دریاؤں کا سینہ چاک کیا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک پہنچا گیا جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ نام کیا ہے؟ وہ کردار کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس میں چمکتا ہوا جو نام نظر آئے گا اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاتح کہ جن کی فتح میں حکمت بھی ہے، جن کی فتح میں تدبر بھی ہے، جن کی فتح میں جوش جذبہ اور جنون بھی ہے، اور جن کی فتح میں علم، حکمت اور تدبر جیسے خوبصورت چیزیں بھی ہیں، جنہوں نے دنیا پہ ایسے حکومت کی کہ آج تک یہودیت پریشان ہے کہ اس نے اسلام کی سرحدوں کو کس طرح آگے بڑھایا اور کتنے نظم و نسق کے ساتھ اور کتنے اصول اور اسلوب کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ دین کو آدھی سے زیادہ دنیا پر پہنچا دیا۔ وہ شخصیت 22 رجب کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر اس کی جو کامیابیاں اور اس کی جو کامرانی ہے اور ان کی جو پیش قدمی ہے اور ان کی جو فتوحات ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس وجہ کو رکھ کر اور ان کے مخالفین کو جواب دے کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اس شخصیت کو دعا دی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، ہدایت والا بھی، ہدایت یافتہ بھی، ہدایت دکھانے والا بھی، اور اس کو ہدایت پر چلانے والا بھی بنا۔ یہ دعا کسی عام فرد یا کسی عام پیر کی نہیں ہے، یہ دعا امام الانبیاء کی ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، امیر معاویہ کے لیے۔ بھائی رسول اللہ کی دعا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں شخص کو کچھ مت کہو، میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس کو تو ماں کی دعا ہے، اس کو باپ کی دعا ہے،
اس کو پیر کی دعا ہے، اس کو مرشد کی دعا ہے۔ ہاں لوگوں ہاں سمجھو، معاویہ کو رسول خدا کی دعا ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ دعائیں دی۔ اللہ اس کے پیٹ اور سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، یہ دعا بھی حضور کی ہے۔ فرمایا معاویہ تجھے حکومت ملے گی، انصاف کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ کی حکومت کی پیشن گوئی بھی حضور نے دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو صرف دعا نہیں دی، حضرت معاویہ کی تربیت کی، اور تربیت کسی یونیورسٹی میں اور مدرسے اور مکتب میں داخل کرا کے نہیں، تربیت اللہ کے رسول نے اپنے پاس بٹھا کر کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا، اسے انداز سکھائے، طریقے سکھائے۔ اور سمجھنا میری بات، مانسیرا کالونی کے لوگوں میری بات سمجھنا، آپ بارڈر پر بیٹھے ہوئے، ادھر فیچر کالونی، ادھر مانسیرا کالونی، سمجھنا میری بات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور خطوط لکھنے کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا۔ خط امیر معاویہ سے لکھوایا اور دنیا کے بادشاہوں کو بھجوائے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کر کہو سبحان اللہ۔ میں خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، بادشاہوں کو خط بھی بادشاہ سے لکھوایا۔ بھائی بادشاہوں کو خط بھی بادشاہ سے لکھوایا کہ آج تمہیں رسول اللہ کا خط، رسول اللہ کی اس امت کا ایک بادشاہ لکھ رہا ہے جسے بادشاہت ملی تھی، اور تمہاری بادشاہتیں چند علاقوں پر ہے، اس کی بادشاہت آدھی سے زیادہ دنیا پر ہوگی۔ مورخین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں سے سب سے زیادہ خط لکھنے والے شخصیت کا نام امیر معاویہ ہے۔ اپنے پاس بٹھا کر، اپنے پاس روک کر، اپنے پاس رکھ کر امیر معاویہ کو آداب سکھائی، عادات سکھائے، اخلاق سکھائے، کردار سکھائے، حکومت سکھائی، ریاست سکھائی، تکبر سکھایا، حلم سکھایا، علم سکھایا، پڑھایا، سنوارا، سجایا، سانچا، منظم کیا، تیار کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ مستقبل کا حکمران تیار ہو رہا ہے۔ یہ عجیب محبت ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد قریب آیا، ایمان پہلے لے آیا، بحث پہ نہیں جاتا، اسے پاس ہی بٹھا لیا، اور بھی تو تھے واپس بھیج دیا۔ اسے پاس کیوں بٹھا لیا؟ سمجھنا میری بات۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں طارق مسعود سب دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، کچھ کو شاہ صاحب پہچانتے ہیں، کچھ کو شعیب صاحب پہچانتے ہیں، کچھ کو سعید الرحمان پہچان لیتا ہے، کچھ کو کوئی ولی پہچانتا ہے، کچھ کو بزرگ پہچان لیتا ہے۔ جتنا پہچاننے والا بڑا ہوتا ہے، اتنا ہی پہچانا جانے والا بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہاں میں کسی کو پسند کروں، ایک کو یہ لوگ پسند کریں، لوگ کہیں گے مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں میں بڑا تصور کیا جاتا ہوں۔ اور امیر معاویہ کو پسند کس نے کیا؟ کسی عام فرد نے نہیں،
رسولوں کے امام نے پسند کیا، پاس بٹھا لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے آپ کے ذریعے، یقیناً سوشل میڈیا پر میری یہ بات جائے گی، میرا سوال ہے تمہیں امیر معاویہ میں خرابیاں نظر آ گئی، رسول کو نظر نہیں آئی تھی؟ تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خامیاں خرابیاں نظر آئی، حضور کو نظر نہیں آئی تھی؟ پھر مجھے یہ بات کہنے دو، خرابی اپنی آنکھ پہ ڈھونڈو کہ یہاں تو نہیں ہے، خرابی اپنی آنکھ میں ڈھونڈو، اپنی ذات میں ڈھونڈو، اپنے حسب اور نسب میں ڈھونڈو۔ خرابی یہاں ہو سکتی ہے، وہاں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس پر نظر رسول پڑی ہے۔ امیر معاویہ پر نظر رسول پڑی ہے، نظر رسول نے چہرہ رسول کو پسند کیا اور اپنی بیوی اور معاویہ کی بہن اور حضرت سفیان کی بیٹی حضرت رملہ سے کہا، جو مسلمانوں کی ماں ہے اور رسول کی زوجہ ہے، معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ کہا کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ کہا تو معاویہ سے پیار اس لیے کرتی ہے کہ معاویہ تیرا بھائی ہے، لیکن معاویہ وہ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ ساری کائنات بنانے والے کو رب کہتے ہیں، کھلانے والے کو رب کہتے ہیں، بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، چلانے والے کو مالک کہتے ہیں، کھلانے والے کو رازق کہتے ہیں، رزاق کہتے ہیں۔ جناب ہاں یہی تو ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے ساری کائنات بنائی اس کی نظر ساری دنیا پر ہے، وہ معاویہ سے پیار کرتا ہے، پیار۔ جس نے ساری دنیا کو ڈنگ محبت سکھایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، تو کون ہوتا ہے، کوئی اور کون ہوتا ہے جو معاویہ کا نام لے اور پیار نہ کرے؟ اس سے پیار کرنا لازم ہے، اس لیے کہ خدا نے بھی کیا اور مصطفیٰ نے بھی کیا۔ ہر خدا کا ماننے والا اور ہر مصطفیٰ کا ماننے والا معاویہ سے پیار کرے گا۔ اللہ نے حضرت معاویہ کو خوبیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سواری پر بیٹھے تو ساتھ معاویہ تھے۔ کون تھے بھائی؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ جہاز میں سفر کریں، اسی جہاز میں کوئی لیڈر سفر کرے، آپ ساری زندگی بتاتے ہو ہم نے ایک ساتھ سفر کیا تھا۔ ہم نے پوچھا بیٹھے کہاں تھے، وہ جواب میں کہتا ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، ابھی آخر میں بیٹھا تھا، لیکن مولانا صاحب جہاز تو ایک ہی تھا۔ میں نے کہا بھی بڑی بات ہے کہ ایئرپورٹ میں ہم ملے تھے، میں نے دور سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اسے سلام کیا تھا۔ میں نے کہا کیا بنا تھا؟ کہتے میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آؤ تم ایک ہم سفر اور بتاؤں۔ حضور باہر نکلے، جانے لگے، بیٹھے اپنی سواری پر، حضرت معاویہ سے بلایا، معاویہ سبحان اللہ کہہ دو بھائی، سبحان اللہ کہہ دو، اور اونچی سبحان اللہ کہہ دو۔ معاویہ کا نام کس نے لیا؟ کس نے لیا بھائی؟ حضرت معاویہ کا نام کس نے لیا؟ حضور نے لیا۔ کیا خوبصورت نام ہے جو حضور کے لبوں سے نکلا ہے۔ یارو کتنا پیارا نام ہے
جو حضور کے لبوں سے نکلا اور لبوں سے نکلا معاویہ اور بھاگ کر آ گیا معاویہ. ادھر لبوں سے ابھی معاویہ پورا نہیں ہوا کہ قدموں میں معاویہ پہنچ گیا. سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو. لبوں سے معاویہ نام پورا نہیں ہوا کہ قدموں میں معاویہ پہنچ گیا. جی آقا فرمائیے کیا کہنے چاہتے ہیں کہ معاویہ میرے ساتھ بیٹھ جا. کس کے ساتھ بیٹھ جا؟ ذرا محبت سے بولتے جائیے. ایک اسپیکر نے کام چھوڑ دیا, دوسرا آ گیا. اب یہ پتہ نہیں چل کون سا رہا ہے اور کون سا نہیں چل رہا. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا, اتنے اسپیکر چلانے والے اسپیکر کے ماہر نہیں ہیں جتنا میں ہوں. ان کو مہینے, 2 مہینے, 4 مہینے, سال ہوا. میری تو ساری عمر اسپیکروں کے ساتھ گزر گئی. میں تو عوامی آدمی ہوں. آج بھی میرے خیال سے کوئی 4تھی 5ویں تقریر ہوگی, 2 اور بھی کرنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے تو جا کے سو جانا ہے, میں نے سونا بھی نہیں. بھائی نام ہے معاویہ, رسول اللہ کی زبان سے نکلا, لبوں سے نکلا نام, قدموں میں پہنچ گیا. ہم نام بسم مسمى. آقا حکم کیجئے, خادم پہنچ گیا ہے, نوکر پہنچ گیا ہے, غلام پہنچ گیا. حکم کیجئے. نوکر تیار کھڑا ہوتا ہے, جیسی آواز لگتی ہے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. حضور کے لبوں کو بھی سلام ہے, حضور کے قدموں کو بھی سلام ہے, لبوں سے نکلنے والے نام کو بھی سلام ہے, قدموں میں پہنچنے والے انسان کو بھی سلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی حضور کے لبوں کو بھی سلام ہے, قدموں کو بھی سلام ہے, لبوں سے نکلنے والے نام کو بھی سلام ہے, اور قدموں میں آنے والے انسان کو بھی سلام ہے. تلاش کرتے ہیں کون ہے تو نام آ گیا ہے, یہی تو معاویہ ہے. یہی کافروں پہ حاوی ہے, یہی تو بیروبر پہ چھا گیا ہے. ہاں, اسی کا نام سن پہ تو کافر مر گیا ہے. اسی کا نام سن کے کو چہرے کے رنگ اڑتے, کسی کا رنگ بدلتے, اور یہ وہ نام ہے جس کے آنے کے بعد منافقت چھپ سکتی ہی نہیں ہے. نسلیں بھی بول پڑتی ہے اور فصلیں بھی بول پڑتی ہے. حضور نے بلایا, معاویہ آ گئے. کیا ہے, میرے ساتھ بیٹھو. اب سواری ہے, کار نہیں ہے کہ اگلی سیٹ پہ وہ بیٹھے اور پچھلی سیٹ پہ فاصلے پہ بیٹھ گیا. کار نہیں ہے, جہاز نہیں ہے کہ اگلی سیٹ پہ وہ بیٹھے اور آخری سیٹ پہ یہ بیٹھ گئے. نہ سواری ایسی ہے, گھوڑا ہے, خچر ہے, اس پر بیٹھے, اور جب اس پر بندہ بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتا ہے. جیسے موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو ایک فیچر کالونی میں ہوتا ہے اور ایک مانسیرا کالونی میں ہوتا ہے. یعنی ایک طارق مسعود صاحب کے گھر کے پاس ہے, ایک مولوی شیخ صاحب کے گھر کے پاس. ایسا ہوتا ہے جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو بالکل ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے, ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور جب پچھلا بیٹھتا ہے تو اگلے کے ساتھ لگتا ہے, اور اگلا بیٹھتا ہے تو پچھلے کے ساتھ لگتا ہے, اور جسم سے جسم لگ جاتا ہے, ویسے ہی لگ جاتا ہے. اور جب پیار ہو تو لگ نہیں جاتا, مل جاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جب یوں بیٹھ جائے تو لگ جاتا ہے, اور جب پیار ہو تو مل جاتا ہے, اور محبوب اور محب بیٹھے ہو تو سینہ پیٹ سے لگتا ہی رہتا ہے. اور جتنی بار لگتا ہے اتنی بار مزہ دو بالا ہو جاتا ہے. آگے رسول بیٹھے, پیچھے معاویہ بیٹھے,
پہلے نام لبوں میں آیا تھا، پھر غلام قدموں میں آیا تھا، اب غلام بالکل کندھوں کے پاس آ گیا اور دل اور سینے اور پیٹ کو پیغمبر کی پیٹھ سے ملتا چلا گیا۔ رسول نے محسوس کر لیا اور محسوس کر کے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ تو معاویہ اور قریب ہوئے ہوں گے اور لپک کر اور رگڑ کر اور چمٹ کر اور ساتھ ہو کر اور لمس کر کے قریب ہو کر لگ کر کہا ہوگا آقا میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ رسول نے یہ بات سنی تو جواب میں ہاتھ اٹھائے، بارگاہ عالم کے دربار میں، خداوند قدوس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، سر کو بلند کیا، نگاہوں کو جھکایا، آسمان کی طرف دیکھا، رب کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی اللہ معاویہ کے پیٹ اور سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ کیا کر دے بھائی؟ علم اور حلم سے۔ دعا کس کی ہے؟ دعا کس کی ہے؟ فل اجازت دیتا ہوں سڑ، میری پوری اجازت ہے جل مر، کوئی رکاوٹ نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ بلایا تھا، یہ حقیقت ہے کہ ساتھ بٹھایا تھا، یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ اٹھائے تھے۔ اور اس نے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، ابو ہریرہ نے کہا تھا مجھے میری ماں نے نکال دیا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کہا ماں نے کیوں نکالا ہے؟ کہا کہ اس لیے نکالا ہے کہ جس کے در پہ جاتا ہے وہی چلا جا، میرے گھر سے نکل جا۔ ابو ہریرہ ماں اور بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ دعا تو کیجئے، ہاتھ تو اٹھائیے، میری ماں کو ہدایت ملے۔ رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، ادھر ہاتھ اٹھ کر دعا جا رہی ہے، ادھر ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے۔ کسی نے پکڑ کر کہا شریف النفس آدمی، شریف الطبع آدمی، شرافت کے بے کر انسان، شرافت کے بے کر فرد جاگ آ رہا ہے، تو تیز قدموں سے نہیں چلتا، آج بھاگ کیوں رہا ہے؟ دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ تیز کیوں جا رہا ہے؟ رکتا کیوں نہیں ہے؟ سانس کیوں نہیں لکھتا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ بات تو بتا، جواب تو دے، کہاں جا رہا ہے؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں چھوڑ، ہاتھ جھٹک کر کہتے ہیں چھوڑ، مجھے جانے دے، آج دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا خدا کے پاس پہنچتی ہے، مجھے جانے تو دے۔ یہ بھاگتا بھاگتا دروازے پر پہنچتے ہیں، من بالباب دروازے پہ کون ہے؟ دستک دے کر اندر سے آواز آتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں کی آواز کو سن کر میں نے محسوس کر دیا سختی ختم ہو گئی، نرمی آ گئی ہے، نفرت ختم ہو گئی، محبت آ گئی ہے، نفار ختم ہو گیا، پیار آ گیا ہے۔ جی ہاں، جب دروازہ کھولا، ماں کے چہرے کو دیکھا، لبوں کو دیکھا، میرے قریب کیا، میرا ہاتھ پکڑا، لپک کر کہا مجھے بھی اس کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتا جس کے پاس تو جا کر بیٹھتا ہے؟ مجھے بھی لے جا، بڑی دیر ہو گئی، میں نے سمجھ لیا میں پہنچنے میں تاخیر کر گیا، مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچ گئی۔ کیا تو سبحان اللہ، آئے 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 آئے، کیا بات ہے۔ دیہاتیوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، حیوان مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے اور زمین خشک ہو گئی ہے، دعا کیجئے۔ رسول نے ہاتھ اٹھائے، بادلوں کا انتظار ہی نہیں ہوا، بارش برسنے لگ گئی۔ 2 ہفتے بعد لوگ آئے، آقا بارش نے تباہی مچا دی، ہر طرف پانی پانی ہے، دعا کیجئے۔ رکے، ہاتھ مصطفیٰ اوپر کو اٹھتے، برستے بادل رک جاتے، دعا کی اللہ مجھے عمر دے دے،
वापस नहीं आए, उमर कदमों में आ गए। जिस नबी ने दुआ अबू हुरैरा की मां के लिए की, लम्हों में पहुंच गई। जिसने दुआ बारिश की लम्हों में पहुंच गई। जिसने दुआ बदर में की, आसमान से फरिश्ते आ गए। उसी ने दुआ मुआविया के लिए की। क्या समझू, बाकी कबूल हो गई, ये कबूल न हुई, ये समझ लो नाना। रसूल की दुआ रद्द नहीं होती, वो भी कबूल हो गई, मुआविया के लिए भी कबूल हो गई। यही तो वजह है आज भी दुनिया मुआविया के इल्म को भी मानती है, हिलम को भी मानती है। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत कायम कर ली। रूम फारस उनके बुत कदे और ईरान के आतश कदे बुझते चले गए। ईरानियों, ईरानियों, मेरी इस आवाज से वो बड़े तंग हैं। हाँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, सबर। अभी तो मैंने ये जिक्र किया, अभी तो जिक्र है मुआविया। ये कोई और थोड़ा ही है जो मना कर देगा, मैं तो बात कर रहा हूँ। अपनी अपनी गली में करवाएंगे, फिर वहाँ यही लगाएंगे। अभी तो किसी और की गली में कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है यार, क्या बात। यही आवाज़ तो उनको बड़ी मुश्किल लगती है। वो कहते हैं हवाओं से उड़ता है, ईरान से बातें करता है। और मैंने कहा सुनो, हवाओं से नहीं उड़ता, मैं हवाओं में उड़ता हूँ। हाँ, हवाओं में उड़ता हूँ। इश्क़े सहाबा में हवाओं में उड़ता हूँ, इश्क़े अली में हवाओं में उड़ता हूँ, इश्क़े अहले बैत में हवाओं में उड़ता हूँ। हाँ, दुनिया को बताओ ईरानियों, मैं इश्क़े मुआविया में हवाओं में उड़ता हूँ। मेरी सदाएं तुम तक पहुंचती है, मेरी आवाज़ भी तुम तक पहुंचती है, मुझे इस पर खुशी है। कोई और होगा जो डर के बोलता नहीं होगा, मैं जितना सुनता हूँ पहुंचती है उतना ज़्यादा बोलता हूँ। तुम जिस चीज़ से मुझे डराते हो, मैं उस चीज़ का मुतलाशी हूँ। हम उसके मुश्ताक हैं। सुनो ईरानियों, तुम्हें मुआविया से तकलीफ क्या है? तुम्हारे बुत कदों को, आतिश कदों को मुआविया ने बुझाया है। तुम्हारे आबा अजदाद बरसत मुआविया के दौर में लगी है। तुम्हारे आबा अजदाद की नस्लें मुआविया ने मिटाई है। तुम्हें इसलिए उससे तकलीफ है, वरना और क्या तकलीफ है? आधी से ज्यादा दुनिया पे उसने अपने और अपने अब्बा का नाम नहीं पहुंचाया, खुदा और मुस्तफा का नाम पहुंचाया। मुझे दुनिया में वो बस्तियां दिखाओ ना जो सुफियान के नाम से मुआविया ने बनाई हो। मुझे जहान में वो जगह बताओ ना जो मुआविया ने अपने नाम की हो। आओ ना तुम्हें बताऊं, आधे से ज्यादा दुनिया मुआविया ने रसूल और खुदा के नाम कर दी। हजरत मुआविया इतने कामयाब, इतने कामरान के पीछे क्या है? बात याद है, भूल गए हो? पीछे क्या है? दुआ है, किसी आम फर्द की नहीं, रसूल खुदा की दुआ है, जिसके रद्द होने में शक। बैठ गए, तेरा जिस्म का कौन सा हिस्सा लग रहा है? फरमाया मेरा पेट, मेरा सीना आका आपसे लग रहा है। करीब जब बैठे हो ना, आगे वाला आगे देखता है, पीछे वाला भी आगे वाला, पीछे वाला भी। आगे वाला आगे देखता है तो कुछ और नजर आता है, पीछे वाला आगे देखता है तो आगे वाला नजर आता है। क्या नजर आता है? हुजूर ने आगे देखा तो हुजूर को आगे नजर आया। हुजूर ने आगे देखा, हुजूर को आगे मंजर नजर आया। कहने वाले ने कहा क्या नजर आया? मैंने कहा नजरों के सामने से पर्दे हट गए, आगे नजर आया। क्या देखते हैं?
حکمت معاویہ دیکھ رہے, حکومت معاویہ دیکھ رہے, آدھی سے زیادہ دنیا پر سلطنت معاویہ دیکھ رہے. آگے والا آگے دیکھتا ہے, پیچھے والا بھی آگے دیکھتا ہے. آگے والے کو آگے نظر آتا ہے, پیچھے والے کو آگے والا نظر آتا ہے. معاویہ کو رسول نظر آئے اور رسول کو سارا جہان نظر آیا. تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے میں قربان جاؤں؟ آپ کہتے ہو میں بی بی کے ساتھ فون پر بات کی تھی, آپ کہتے ہو میں نے زرداری صاحب سے بات کی تھی, کوئی کہتا ہے میں نواز شریف سے بات کی, اوہ میں نے شہباز سے بات کی, اوہ میں نے خان سے بات کی, اوہ میں نے فلاں سے بات کی. آؤ تو میں بتاؤں معاویہ نے رسول خدا سے بات کی. ایک ہے آپ بات کر رہے ہیں, ایک ہے وہ بات کر رہے ہیں. بھئی آپ کو کال آئی زرداری کی, آپ کو کال آئی زرداری کی, زرداری کی. آپ کو کال آئی میاں کی, میوں کی, منہ کی. آپ کو اس نے بلایا, اس نے بلایا, اس نے بلایا, آپ سے اس نے پوچھا, اس نے پوچھا, اس نے پوچھا. اور سنو معاویہ سے آمنہ کے لال نے پوچھا, معاویہ بتانا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے. جب یہ کہا ہوگا تو معاویہ اور قریب ہو گئے ہوں گے. آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہو نا, یہ نقشہ ہے, تو آگے والے سے چمٹ جاتے. چمٹ کر کہا تھا آقا کان میں, او لوگوں تم کہتے ہو رسول کا پاؤں جہاں جائے وہ جگہ آلہ, تم کہتے ہو جس اونٹنی پہ بیٹھے وہ آلہ, تم کہتے ہو جس بکری کا دودھ پیے وہ آلہ, تم کہتے ہو جس خاک پہ پاؤں آ جائے وہ خاک آلہ, اور بابا جہاں پاؤں آ جائے وہ آلہ. جو لگی جسم سے جائے وہ کتنا آلہ, جس پر پاؤں لگے وہ آلہ, جس خاک پہ پاؤں لگے وہ آلہ, جس نالین پہ پاؤں آئے وہ آلہ, جو لگ جسم سے گیا وہ کتنا آلہ. پوچھنے والا پوچھتے ہے کون لگ گیا؟ میں نے کہا نگاہ اٹھا, آنکھ میں محبت پیدا کر, عشق پیدا کر, اور خون میں, جسم میں حلالی خون پیدا کر, پھر نظر آئے گا کس سے لگ گیا. مصطفیٰ معاویہ سے لگ گیا, اور معاویہ مصطفیٰ سے لگ گیا. معاویہ مصطفیٰ سے لگ گیا, مصطفیٰ معاویہ سے لگ گیا, کالا ویسے ہی جل گیا. اس کو یہاں کرنٹ لگ گیا. کیا بات ہے معاویہ کیا. اچھا میں حیران ہوں, حضور کے ساتھ نسبت والی کسی چیز کی توہین کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پگڑی کپڑے کی ہے, کلمہ پڑھا اس نے, آپ نہیں توہین کرتے. جوتا حضور سے لگا, کوئی توہین کر سکتا ہے؟ بکری جس کا دودھ حضور نے پیا کوئی توہین کر سکتا ہے؟ اونٹنی جس پر حضور بیٹھے, ظالموں یہ معاویہ لاوارث ہے. معاویہ لاوارث ہے جس نے کلمہ پڑھا, جو ساتھ رہا, جس کو رسول نے کاتب بنا دیا اور کاتب قرآن بنا کر ساتھ رکھ دیا. کیا وہ لاوارث ہے؟ مجھے کہیں سے اشارہ آ رہا ہے, مجھے کہیں سے اشارہ آ رہا ہے, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. کوئی کھڑے کھڑے اشارہ کرتا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے اشارہ کرتا ہے, کوئی بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, کوئی کھڑا ہو کر بیٹھتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک وجہ کامیابی کی حضور کی دعا ہے. میں دوسری وجہ پہ آ رہا ہوں. معاویہ تو جدھر بھی جاتا ہے تیرے ساتھ یا رسول ہوتا ہے یا آل رسول ہوتا ہے. تیرے پیچھے یا رسول ہے یا آل رسول ہے, یا رسول ہے یا اولاد رسول ہے, یا رسول ہے یا اولاد علی ہے. پہلی بات دعا رسول کی ہے, اور دوسری بات بیعت حسن کی ہے. کس کی بھائی؟
کس کی بھائی؟ بیعت کس کی ہے؟ حسن کی ہے۔ حسن کون ہے؟ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، اور بابا یہ علی کا خون ہے، خاندان رسول ہے، چشم چراغ رسول ہے، اہل بیت ہے، گھرانہ اہل بیت ہے، فرد اہل بیت ہے، تمہاری نظر میں امام ہے اور تمہاری نظر میں معصوم ہے۔ صرف صلح نہیں کی، صرف صلح نہیں کی، نا 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 نا، صرف صلح نہیں کی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، صرف بیعت بھی نہیں کی، خلافت معاویہ کے کندھے پر نہ رکھ دی۔ تو کسی کو 54 58 دکان بازار دینے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر دیکھ حضرت حسن نے پوری خلافت معاویہ کو دیکھ لی۔ پوچھنا چاہتا ہوں حسن شباب، حسن کمال، یہ تو بتا آمنہ کے لال کے آمنہ کے لال کے بیٹی کے بیٹے، یہ تو بتا فاطمہ کے خون، یہ تو بتا علی کے جوش، یہ تو بتا نبی کے جنون، یہ تو بتا پیغمبر کے پیار، یہ تو بتا فاطمہ کے دودھ، یہ تو بتا تو ایک چیز جس کے حوالے کر رہے وہ اہل ہے یا نا اہل ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، مومن ہے یا کوئی اور ہے۔ تو خون علی کہتا ہے، خون علی کہو، چیز نائل کو دے دے، نہیں ہو سکتا۔ نواسہ رسول کو کسی نائل کے کندھے پہ خلافت کا بوجھ رکھے، نہیں ہو سکتا۔ میں نے سارے لوگوں میں اہل معاویہ کو سمجھا، سب سے بڑی چیز خلافت کا جبہ معاویہ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ ایک طرف معاویہ کے پیچھے رسول کی دعائیں ہیں، دوسری طرف معاویہ کے ساتھ حسن کی بیعت ہے۔ صرف حسن نہیں ہے، حسین بھی ہے۔ حسن کا نام لوں گا تم اپنوں کو کہو گے دیکھو نا ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ میں حسین کا نام لے رہا ہوں جس کے بغیر تمہارا کام چل نہیں سکتا۔ اس نے بھی معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے بتا دیا تھا کہ خلافت کا مستحق اس وقت اگر کوئی تھا تو وہ معاویہ تھا، جس کی بیعت حسن نے بھی کی اور حسین نے بھی کی۔ معاویہ کے ترانے گاؤ گے، عظمتوں کو بیان کرو گے، شان کو بیان کرو گے، گلی گلی قصیدہ عام کرو گے، دین شریعت پر چلو گے، ساتھیوں جماعت کا ساتھ دو گے۔ 22 رجب یوم وفات امیر معاویہ ہے، کچھ لوگوں کے اس دن کونڈے نکلیں گے، ہمارا جلوس ہوگا، اونچی اونچی ہمارا کیا ہوگا؟ جلوس دیکھ کر بھی کئیوں کے کونڈے نکل جائیں گے۔ لسبیلا چوک سے معاویہ سینٹر تک پرجوش آؤ گے، بھرپور آؤ گے، ابھی تصویر لے لو، بھرپور آؤ گے، پرسکون آؤ گے، پرخلوص آؤ گے، جذبے سے آؤ گے، محنت کرو گے، گلی گلی پھیل جاؤ گے، معاویہ معاویہ کرو گے، معاویہ معاویہ لکھو گے، معاویہ معاویہ کہو گے، معاویہ معاویہ گاؤ گے، معاویہ معاویہ بتاؤ گے، پھر کہہ دو معاویہ 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 معاویہ۔ پیچھے والے میں یونٹ کے صدر بھائی یوسف، ان کی پوری ٹیم اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد نبی الامی وعلیہ وسلم اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ جو محنت کی محنت قبول فرما، آنے والے ساتھیوں کو قبول فرما، قدم و قدم رحمت نصیب فرما، ہم سب کی دین مسلم چلنے فرما۔